ہر انسان اپنے فطرت سے اپنے رب کو جانتا ہے. ہر انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ ہر انسان اپنے آپ سے یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے, اس کا ایک کریٹر ہے, بنانے والا ہے. اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اس کا کوئی خالق ہے, بنانے والا ہے اور وہ موجود ہے. ہر انسان جانتا ہے. جانتے حتیٰ کہ غیر مسلم سے پوچھیں کہ اچھا بتا تجھے کس نے پیدا کیا, تیرے اس معبود نے جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ اور نہیں, اوپر والا نے. وہ دکھائے گا اوپر والا نے. بتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کیا کہے گا؟ اوپر والے نے پیدا کیا. ہم نے تھوڑے ہمارے معبود جس کے سامنے ہم پوجا کرتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, اس نے نہیں, کس نے؟ اوپر والے نے پیدا کیا. وہ اوپر آسمان کی طرف دکھاتا ہے کہ اوپر والے نے پیدا کیا. تو ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. اس کے اندر یہ چیز ودیعت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اسے پیدا کیا. اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اور وہ پیدا کرنے والا موجود ہے. محترم حضرات, لیکن وہ ہے کہاں؟ بعض لوگ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے, ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہے جو رب کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے, ہر چیز میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى, قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ رحمان عرش پر مستوی ہے. کہاں پر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. آپ سب تمام لوگ, میں سوال بھی کروں گا, اس کا جواب بھی دیجئے. جواب کب دیں گے؟ جب غور سے سنیں گے تب. اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ ہر چیز میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ امام مالک, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, استوا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ کیف استوا, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الکیف مجہول, کہ اس کی جو کیفیت ہے, الاستواء معلوم, استوا معلوم ہے. استوا کا مطلب ہے بلندی. اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کس طرح, کیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے؟ اللہ عرش پر لیٹا ہے؟ ٹیک لگایا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ, نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, کس طریقے سے ہے ہمیں نہیں معلوم. عرش استوا کا معنی تو معلوم ہے کہ بلند ہونا, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں؟ آج کے بعد اگر کوئی بھی ہم سے سوال کرے کہ اچھا بتا اللہ کہاں ہے, کیا جواب دیجیے گا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے, ایسا بھی نہیں اللہ عرش پر سویا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے. کیا وہ کافر ہے. لیکن اب اپنے آپ کو حنفی کہنے والے بہت سارے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, سب حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھنا. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں موجود ہے, جبکہ کفری عقیدہ ہے. کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے. اور انہی کے امام کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے. سمجھے نا محترم حضرات, تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور جو شخص بھی اس بات کو مانتا ہے اور جانتا ہے, یقین رکھتا ہے اللہ موجود ہے, اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرے کہ جو رب موجود ہے وہی اکیلا کیا ہے؟ رب ہے. وہی اکیلا کیا ہے؟ رب ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب, رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو خالق ہے, جو رازق ہے, جو تدبیر کرنے والا ہے. خالق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے ان تمام کائنات کو پیدا کیا. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا, جس نے اکیلا تمام کائنات کو پیدا کیا, جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اکیلے اللہ تعالیٰ نے. اگر پوچھا جائے کس نے پیدا کیا تو جواب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اکیلے اللہ تعالیٰ نے. اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. دوسری چیز رب میں کیا ہے؟ رازق ہے. یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے, چاہے انسان ہو, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, درند ہو, بڑے سے بڑے جانور ہو, چھوٹے سے چھوٹے ہو, چیونٹیاں ہو, سمندر کی مچھلیاں ہو, تمام کی تمام مخلوقات کو اکیلا اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. کہ کون ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے.
سبحان اللہ. سمجھ میں آ گیا؟ تیسری چیز کیا ہے رب میں؟ تیسری چیز کیا موجود ہے؟ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب العالمین کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، پھر دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یا کے بعد دیگرے جو آتے رہتے ہیں. اور اس کائنات میں جو تدبیر ہوتی ہے کون تدبیر کرنے والا ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ. اکیلا اللہ تعالیٰ رب میں یہ چیز موجود ہے. اور جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو جو کفار و مشرک تھے نا، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے. کفار مکہ، قریش اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ ان تمام چیزوں کو اقرار کرتے تھے. اور آج کل کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ غیر اللہ کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. بابا کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے اولاد دے دے، بابا مجھے نوکری دے دے، میری روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جبکہ کفار و مشرکین کو جب ایسی اولاد کی ضرورت پڑتی تھی، کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے. جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی، جانتے ہیں جب سمندر میں کشتیاں چلتی تھی اور جب بڑی بڑی لہریں آنے لگتی تھی، مشرکین کس کو پکارتے تھے معلوم ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم کیا کریں گے؟ تیری عبادت کریں گے. لیکن اللہ جب اس سے نجات دے دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے تھے. لیکن آج کے بعض مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تب بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی. کہیں اگر ان کی کشتی پھنستی ہے تو معین الدین چشتی کو پکارتے ہیں، اور یا علی مدد کر کے پکارتے ہیں. میرے بھائیوں، تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی مصیبت میں ہم پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہمیں اولاد دینے والا ہے. اور اس کا اقرار کفار و مشرکین بھی کرتے تھے. محترم حضرات، تو اس کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور جو شخص بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کا رب اکیلے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ جس کو وہ رب تسلیم کرتا ہے وہ کیا کرے؟ اسی کی عبادت کرے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچو. میرے بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق کس کا ہے معلوم ہے؟ یہ سب جاننا ضروری ہے میرے بھائی. ہم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حق اللہ علی عبادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے معاذ اچھا بتا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. محترم حضرات، شرک کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ شرک یاد رکھے گا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا، ہمیشہ کام آئے گا. شرک کسے کہتے ہیں؟ لوگ صرف کہتے ہیں کہ شرک مت کرو، لیکن اس کا ڈیفینیشن نہیں بتاتے. اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے نا تو پھر ہمیشہ آپ سمجھ پائیں گے کہ شرک یہ ہے، توحید یہ ہے. شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی حق ہے، جیسے نماز پڑھنا، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، صدقہ و خیرات کرنا، دعا کرنا، مدد طلب کرنا، اولاد مانگنا، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کو دینا، اب یہ کیا توحید ہے. لیکن شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق کس کو دینا؟ غیر اللہ کو دینا. مثال کے طور پر سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہم جو سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے سجدہ ہونا چاہیے؟ اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے یعنی کسی انسان بزرگ کے سامنے سجدہ میں گر جائے تو کیا ہے؟ شرک ہے. اور آج مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ غیر اللہ بابا کے سامنے یا مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ تو کیا یہ شرک ہے؟ اسی طریقے سے اولاد دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد مانگے، اپنی ضرورتوں کو پوری اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رکھے کہ اللہ میری ضرورت ہے تو پوری کر. لیکن اگر لوگ غیر اللہ سے اولاد مانگنے لگے تو کیا یہ شرک ہے. تو میرے بھائیوں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے تمام
انسانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اکیلے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اکیلے اللہ تعالیٰ کو دے. اسے کہتے ہیں توحید. اور جو شخص بھی مطلب اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کتنے نام ہم لوگ جانتے ہیں؟ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. یاد ہے نا آپ لوگوں کو 99 نام ہیں جی. تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات قرآن مجید میں آیا ہے اس کو اذان سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے. آ کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مدد طلب کرے میں اس کی مدد کروں, کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے بخش دوں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آتا ہے؟ کیا جس طریقے سے ایک پرندہ اوپر سے زمین پر نیچے اترتا ہے ویسے اللہ نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ, یا پھر اللہ تعالیٰ چل کر آتا ہے؟ کیسے آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. صرف اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, بس اتنا ہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے تو ہوتا ہے. اب کیا ہے, بعض لوگ کیا کہتے ہیں اس میں کہ اللہ نازل ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں, یعنی اس میں تشریح کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے اور یہ گمراہ راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, ویسے ہی جیسے رب العالمین کے شان کے مطابق ہے. محترم حضرات, آج کے اس درس میں ہمیں کچھ مطلب یاد رہنا چاہیے نا. ہم نے جو سنا ہے مختصر کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہمارا دل سے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موجود ہے. اور اللہ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. اور رب کی تشریح آپ نے سنا اگر یاد ہے تو. اور تیسرا کیا ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ معبود ہے, یعنی جتنی بھی عبادات ہو سکتی ہے اکیلا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لانا ہے, غیر اللہ کے لیے نہیں. چوتھا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ 4 چیزیں ہیں اور پھر اس کی مختصر میں نے تشریح کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح سے سمجھ